السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ جیسا ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے مولا سے کہ ارکان اسلام ہم سب کو معلوم ہے کہ 5 ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ارکان اسلام ہے، اور اس میں یہ 5 ارکان اسلام میں پہلا جو رکن ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ایمان ہے۔ باقی جو 4 ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اعمال ہے۔ تو اس سے بات کیا معلوم ہے کہ ایمانی دین میں 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو آہستہ 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 ایمان نکل جاتا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا کہ دین میں ہم دیکھیں کہ کامل دین اسلام، ایمان اور احسان ہے، یہ دین کامل ہے۔ اس پہ عمل کرنا تقویٰ ہے، اور اس کی یاب جو ہے توحید ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مقصد کے لیے کرتے ہیں، کچھ ملتا، بلکہ مثال کے طور پر کاروبار، تجارت، نوکری جو بھی کرتے ہم، کیا یاب ملتی؟ بھائی ہمارے یہ کام کرا تو پوچھتے یہ کاروبار کرا تو کتنی یاب ہوتی؟ اب ہم اسلام، ایمان اور احسان کو سمجھے کیا ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہم تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہم اس پہ ٹکیں گے، ٹکنا کمال ہے اس کے اوپر۔ علم تو سب کے پاس ہے، آج دنیا میں علم کی کمی نہیں ہے، علم اتنا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے، یعنی اس کی فہم نہیں ہے۔ علم کی فہم ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے کو یعنی بھلائی چاہتا ہے، اس کو دین کی فہم دیتا ہوں، بولا اللہ تعالیٰ۔ تو علم جو ہے نا، شیطان کے پاس بھی بہت تھا علم ساتھ میں تکبر بھی لاتا، وہ تکبر سے بچنا، کیونکہ یہ علم تصوف جو ہے نا، اس علم کا نام ہے جس میں وہ امور مذکور ہوتے جو قرب خداوندی کے باعث ہو۔ یعنی اس علم تصوف جو ہے نا، یہ وہ علم ہے جس میں قرب خداوندی ہوتی ہے۔ اس میں دوسرا کوئی علم نہیں ہے علم تصوف۔ یہ علم تصوف اس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب اللہ کے باعث ہو، اللہ کے قریب ہو جاتے، اس میں اللہ کے قریب ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کے قریب ہونا کیا ہے؟ یہی سلوک ہے، اس میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتلا دوں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ دردناک عذاب سے بچانے کی تجارت بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا ہے وہ تجارت؟ وہی تجارت کے لیے اللہ والے ہم کو یہ محفل لگا کے دیے، یہ تجارت کی محفل ہے۔ یہ کیا تجارت کی محفل ہے؟ تجارت کی محفل ہو تو خانقاہوں میں اکثر تجارت ساری دنیاوی تجارت، دین کی تجارت نہیں۔
یہ جو مقصد ہمارا جو بیت ہے ہمارے سلسلے میں بیع و شرع، خریدن فروختن، یہ بھی تجارت ہے۔ کیا تجارت ہے؟ کیا لینا ہے، کیا بیچنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جو تجارت بتایا وہ تجارت چلتی ہے یہاں پہ، دنیا کی تجارت نہیں۔ جو شیطان نفس دنیا جو بتاتی ہے وہ تجارت نہیں۔ یہ تجارت کون سی ہے؟ نہیں، ہم اپنے شیخ کو ہمارا جسم، قلب اور روح بیچ دیتے ہیں، یہ تجارت ہے۔ اب بیچتے خرید کے کیا شیخ سے؟ ہم شیخ سے لینا کیا؟ اپنے مولا کو لینا، یہ ہے لین دین۔ اپنے جسم، قلب اور روح سے شیخ کے حوالے ہو جانا۔ تو شیخ کے پاس کا ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ ہم کو جسم دیا، قلب دیا، روح دیا، ہر انسان کو دیا۔ یہ ہم کیا کرنا؟ شیخ کے حوالے کر دینا۔ شیخ کے حوالے سے مراد شیخ کو دے دینا نہیں۔ شیخ کے حوالے کیسا کرنا؟ شیخ کی صورت میں مولا کے حوالے کرنا ہے وہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیعت لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، وہ ہمارے سے نہیں، جو آپ سے عہد لے رہے ہیں نا، وہ آپ سے عہد نہیں لے رہے ہیں لوگ، وہ ہم سے عہد لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی آپ کے ہاتھ پہ وہ ہمارا ہاتھ ہے، آپ کے ہاتھ کی نسبت سے وہ ہمارا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم جو بیعت کر رہی ہے شیخ کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی، آپ کی صورت سے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہی، یہ نسبت ہے ہماری۔ یہ سلسلہ ہمارا کہاں تک جا رہا دیکھو، یہ نہیں، یہ سلسلہ ہمارا مولا تک جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو خریدن فروختن جو تجارت چل رہی ہے، یہ اللہ کو پانے کی تجارت چل رہی۔ اللہ کو اگر پانا ہے تو جان اور مال دو بھی لگانا پڑتا۔ تو اس وجہ شیخ کے یعنی شیخ کو اپنے جسم، قلب اور روح تینوں حوالے کر دینا پڑتا۔ تو اللہ یعنی شیخ کیا کرتے؟ جسم کو عبادت میں لگائے تھے، قلب کو علم عرفان میں لگائے تھے، اور روح کو عشق و محبت میں لگائے تھے، وہ علم دیتے۔ جب تک کہ اپن حوالے نہیں کریں گے، نہیں حوالے نہیں کریں گے، وہ چیز ہماری نہیں، وہ مقصد پورا کہاں ہوتا ہمارا۔ مثال کے طور پر ہماری بائک خراب ہو گئی یا کار خراب ہو گئی، کوئی بھی مشین خراب ہو گئی، کوئی گھر میں انگن چیزیں ہمارے الیکٹرانک آئٹم دنیا کے ہیں اپنے پاس، نہیں کئی الیکٹرانک کے علاوہ بھی کئی چیزیں خراب ہوتی، اس کو بناتے، ریپیئرنگ کرتے، سب کرتے۔ بائک خراب ہو گئی، اب میکینک کو بول رہے ہیں میری بائک خراب ہو گئی، میری بائک خراب ہو گئی، نہیں تو کیا ہوتا؟ بائک بن جاتی نہیں۔ اب بائک میں لے کے گیا کارخانے پہ، بائک لے کے گیا کارخانے پہ، اگر تھوڑا بہت اگر اس میں کام ہے، جیسے کلچ وائر لوز ہو گیا یا بریک وائر لوز ہو گیا، کچھ بھی مائنر کام رہا، تو انہیں کیا کرتا؟ جب کا جب ٹھہرا کے اپنے کو وہ میکینک کیا کرتا؟ کام جب کا جب کر کے دیتا۔ نہیں اگر انجن خراب رہا تو پورا ٹھہرے ٹھہرے کرا کیا سکتے اپن؟ نہیں ٹھہر سکتے، 2-4 دن کا کام رہتا انجن بنانا بول تو کھول کے بنانا کرنا، تو کیا کرنا پڑتا؟ بائک کو میکینک کے حوالے کر دینا پڑتا۔ تو کیا کرتا ہے میکینک؟ جب اس کو بناتا جیسا بنانے کا حق ہے، جیسا اس کو بنا ترتیب سے بناتا۔ ایک بہترین مثال ہے، اس سے اور اچھی مثال ہم خود ہے، چلو ہم خود دیکھ لو اپنے آپ کو، ہم کو ایک اگر بخار آ گیا یا سر میں درد ہو رہا یا پھر پیٹ میں درد ہو رہا، چھوٹا موٹا کچھ تکلیف ہے ہمارے کو، تو کیا کرتے ہم؟ جا کے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے، جا کے میڈیسن لکھا لے کے کھا لیتے، کم ہو جاتا ہمارے کو۔ اب بڑا پرابلم آ گیا اپنے کو، نہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اپنے کو، اسٹنٹ ڈالنا ہے اپنے کو، کیا کرنا؟ یا پھر ایک جگہ پھوڑ آ گیا تو انہیں کیا کرتا ڈاکٹر؟ جب کا جب نشتر مار کے پٹی بن کے بھجایا تھا۔ اگر پورا جسم ہی پھوڑے بنا رہا تو پورے جسم پہ اگر انفیکشن ہو گیا، سر سے لے کے پیر تک پھوڑے بولے تو کیا کرنا پڑتا؟ ایڈمٹ کرنا پڑتا، علاج وہی ہے، جان مال سب دے دینا پڑتا۔ ذرا جسم میں کچھ خرابی آ گئی تو ذرا ہارٹ کا پرابلم آ گیا، ذرا کچھ ہو گیا تھا، خالی سمٹم دکھا تھا، کینسر ہو گیا یا پھر کچھ بھی ایسی بڑے بیماریاں اللہ نہ کرے کسی پائے، مگر ایسا کچھ اگر سمٹم دکھا تو پریشان ہو کے کیا کرنا ڈاکٹر صاحب؟ کیا کرنا؟ ایڈمٹ ہونا پڑتا، ایڈمٹ ہونا پڑتا۔ تو کیسا ایڈمٹ ہو جاتے ہم؟ جا کے نہ پیسہ دیکھتے نہ وقت دیکھتے، فوراً اب ایڈمٹ کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے۔ اب اٹیک آ گیا اور ایک اٹیک ہے تو مر جاتے ہیں نا، فوراً جاتے ایڈمٹ ہو جاتے نہیں۔ اب وہاں ایڈمٹ ہونے کے بعد میں کیا کرتا ہوں وہاں پہ ڈاکٹر؟ بیٹھ بٹھا کے کہانی سناتا، اچھا سیریل دکھاتا، نہیں اسکرین لگا کے فلم بتاتا، وہاں پہ اپنے کو ٹائم پاس کیا کرتا ہوں نہیں، جاتے پہلے سویا چبایا تھا پہلے، نہیں
تکلیف دیتا پہلے سوئیاں چھپا چھپا کے کیا کرتا. ایک تو تکلیف ہارٹ کی تکلیف ہے, جو بھی تکلیف سب میں وہ تکلیف پہ اور ایک تکلیف دیتا ہے, انجیکشن لگاتا اور گلوکوز لگاتا اور تکلیف پہ تکلیف دیتا تھا. کیا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر کو کیا یہ کرے تو میرا ٹریٹمنٹ ہے, نہ تو ٹریٹمنٹ کہاں تھا میں, اگر میں ڈاکٹر کو یہ سب کرنے نہیں جاتا ہوں, نہیں بھائی میں نے گھر میں رہا تو میرا ٹریٹمنٹ کرو تو کرتا ہوں, نہیں کرتا ہوں, تو جا کے اس کے حوالے ہو جاتے اپن, تو انہیں ہمارے جسم کو صحت دیتا. ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہمارا, کب ہوتا ٹریٹمنٹ جب اس کے حوالے ہو گئے. تو میں حوالے نہیں ہوں گا, میں گھر میں بیٹھ کے ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو نہیں. سیکنڈ اٹیک آ کے مر جاتا ہوں, یار وہ تھوڑا بولے تھے بھائی ایڈمٹ ہو جاؤ گے, نہیں ہوئے تھے بیچارے, کل رات تک بھی اچھے تھے, صبح ہو گیا ان کا کام ہو گیا, اطلاع آ جاتی ہے اپنے. تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر اپنے جسم کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں, تو انہیں اپنے حساب سے چاہے جیسے مثال ہے گاڑی کی, مثال ہے گاڑی بھی میکینک کے حوالے کر دیتے, خود اپنے آپ کو بھی ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے, تو ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اب ان کے دلوں میں بیماری ہے, اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور بڑھا دیتا. کیوں؟ چاہتا کہ انہیں ایڈمٹ ہونا جا کے اللہ والوں کی بارگاہ میں. دل میں کیا ہے بیماری؟ کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, ارتداد, یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہمارے کو دکھتی نہیں. کیوں؟ اس کے سمٹمس ہی نہیں معلوم اپنے کو. دنیا میں جسمانی بیماری کی ہم کو سمٹمس معلوم, کیا کرے تو کیا جسم میں اگر کچھ چینجز آ گئے تو ہم فکر دے رہے بھائی میرے کو یہاں فلاں کے درد ہو رہا, بہت دن سے کم نہیں ہو رہا, بولتے ہم کیا کرتے نہیں, کیا کرتے جا کے ٹریٹمنٹ کراتے, ڈاکٹر سے ملتے کرتے, پوچھتے, ہر چیز ایک مشورہ لیتے اس سے. لیکن اپنے قلب میں جو بیماری ہے وہ بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے اپنے کو, کیونکہ قلب کا پتہ نہیں ہے اپنے کو, تو اس کی بیماری کہاں معلوم ہوتی ہے ہماری. قلب کا پتہ ہونا پہلے, تو قلب کس کو پتہ وہی نہیں معلوم ہمارے. قلب ہوتا ہم تو ہمارے یہ اپنے جسم میں جو قلب ہے یہ قلب ہے سب نہیں. اللہ والے فرماتے ہیں, اللہ والے کا حقیقت ہے وہ, یہ قلب حیوانی قلب ہے, یہ جانور کو بھی ہے قلب نہیں, جانور کو بھی ہے قلب, ہمارے کو بھی ہے, اس میں کیا کمال ہے. قلب سے مراد یہ نہیں وہ قلب جو ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا انسان کو, وہ ورائے جسم ہے, وہ جسم سے بھی اعلیٰ ہے قلب, وہ قلب کا ہم اندازہ نہ لگا سکتے نہیں. تو وہ قلب اللہ والوں کے حوالے کرنا پڑتا ہمارے کو. تو جسم, قلب اور روح ہم جب دے دیں گے مولا کو, مولا کے حوالے کر دیں گے, تو مولا اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہمارا نہیں. تو جسم کو کیا کرتے ہیں اللہ والے, جسم کو کیا کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگائے تھے, جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائے تھے. قلب کو کیا کرتے ہیں, علم و عرفان میں لگائے تھے, اللہ کا علم و عرفان حاصل کرنے میں لگائے تھے. اور روح کو کیا کرتے, عشق و محبت میں لگائے تھے اللہ کی. تو یہ مقصد حیات ہے ہمارا, یعنی قلب, جسم, قلب اور روح جو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے وہ ہم اللہ والوں کے حوالے کر دیں گے, تو اللہ والے کیا کرتے ہیں, اس کو سنوارتے, سجاتے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب بولے گا جو میرے مقصد کے لیے اس کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا کرا نہیں. تو یہ ہے, تو یہ مقصد کب پورا ہوتا, یہ کلمہ طیبہ سے ہوتا مقصد پورا. تو یہ یعنی اپنے جسم کو بھی کلمہ طیبہ کی ضرورت ہے, اپنے قلب کو بھی کلمہ طیبہ کی ضرورت ہے, اور اپنی روح کو بھی کلمہ طیبہ کی ضرورت ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو کرنا ہے, یہ نہیں, یہ اعمال ہے, یہ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن حقیقت میں ایمان کیا ہے, آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکام. کیا ہے ایمان, یہ پورے ایمان ہی چاہیے. یعنی میں ایمان لائے اللہ پر جیسا انہیں اپنے ناموں میں ہے, جیسا ہو اپنے ناموں میں, میں ایمان لائے اللہ پر. آمنت باللہ و ملائکہ, یعنی آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی, جیسا وہ اپنے ناموں میں, وہ صفاتی, جیسا وہ اپنے صفات میں ہے. وہ قبلت جمیع, یعنی تمام احکامات کو میں قبول کیا, اس کے تمام احکامات کو میں قبول کیا. یعنی جو عمل جو ہم نماز قبول کر رہے ہیں, جو روزہ قبول کر رہے ہیں, جو زکوٰۃ قبول کر رہے ہیں, جو حج قبول کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہے یہ بھی پورے یعنی احکامات ایمان سے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی میں ایمان لایا, پہلے ایمان لانا ہے, ایمان لانا ہے, اس کے بعد میں جہاد کرنا ہے. جہاد عمل میں ہوتا, جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے وہ جہاد کرتا. انہیں جس کے قلب میں ایمان نہیں رہتا نا, انہیں جنت اور دوزخ کے لیے عمل کرتا ہوں, جنت کی ہوس میں عمل کرتا ہوں, نہیں تو دوزخ کے یعنی عذاب کے ڈر سے عمل کرتا ہوں. جس کے قلب میں ایمان رہتا نا انہیں جہاد کرتا, انہیں جہاد کی نماز پڑھتا ہوں. نہیں, مولا کیسے نماز پڑھتا, وہ جہاد ہے. وہ یہ جنت دوزخ کے ڈر سے جنت کی ہوس میں عمل کرنا یہ جہاد نہیں ہے. یہ نہیں, یہ غیر اللہ کی عبادت ہے پوری. ہے تو جو اہل طریقہ ہوتا ہے جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے, وہ مولا کی یعنی مولا کے دیدار کے لیے نماز پڑھتا ہے, مولا کے دیدار کے لیے, حق کے لیے, یعنی حق کے دیدار کے لیے نماز پڑھتا ہے, عبادت کرتا ہے. انہیں جنت دوزخ اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتی, اس کے پاس نہیں. نماز اللہ کی پڑھنا ہے ہمارے کو, تو نماز اللہ کی پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑتا,
جسم، قلب اور روح مولا کے حوالے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو نماز پوری دنیا پڑھی، جسم آدھا جواری کی نماز پڑھی ہے، لیکن اہل طریق کون سی نماز پڑھتا ہے؟ اہل طریق نہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی عبادت کرتا ہوں، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھنے کا کام روح کا ہے، دیکھنے کا کام روح کا ہے، تو پہلے جسم پاک ہونا، پھر قلب پاک ہونا، پھر اس کے بعد روح پاک ہونا، تو جب مولا کا دیدار ہوتا۔ جسم، قلب اور روح، تو یہ تین چیزیں مولا کے حوالے کرنا، یعنی اپنے شیخ کے حوالے کرنا۔ تو شیخ کیا کرتے ہیں؟ اس کو پاک کرتے ہیں، اس کو کس سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ تجدید ایمان، لا الہ الا اللہ سے ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ کیا ایمان کی تجدید ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے؟ کہ اللہ کو ہم نے ساتھ پاتے ہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اگر تجدید نہیں کرتے رہیں گے ایمان کی، تو آہستہ آہستہ ہمارا قلب کیا ہوتا؟ جس طرح انگار پہ اگر پھونک نہیں ماریں گے تو انگار کیا ہوتی؟ آہستہ آہستہ بجھ جاتی، کوئلہ بن جاتی۔ اسی طرح ہمارا قلب بھی، اگر اس کا قلب ایمان کا ہے، ہر مسلمان کے قلب میں ایمان کی چنگاری رہتی، وہ چنگاری کے اوپر پھونک مارتے رہنا تو وہ ایمان تازہ رہتا۔ جب ایمان تازہ رہیں گا تو مولا کیسے ہر عمل کرتا ہوں نہیں، جنت دوزخ کیسے نہیں کرتا ہوں نہیں۔ جنت تو مقصد ہے جب پورا ہوتا ہمارا، یہ تجارت ہے، یہ ہمارا جب ہمارا جسم، قلب اور روح مولا کے حوالے کریں گے تو مولا سے ہم ہر کام کریں گے۔ ہمارا جسم کا بھی جو کام ہوگا مولا کی طرف سے ہوگا، ہمارا قلب کا بھی جو کام ہوگا مولا کی طرف سے ہوگا، ہمارا روح کا بھی جو کام ہوگا وہ مولا کی طرف سے ہوگا۔ یہ تمام یہ تینوں چیزیں اللہ کے حوالے کرنا، تو فرما بردار بنتے نہیں، ایمان والے بنتے، محسن بنتے، یہ لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے۔ لا الہ الا اللہ اصل ہے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ کے بعد ہی تو اللہ تعالیٰ عمل رکھا۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تو کیا لے کے آئے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت سب کی الگ الگ تھی، لیکن ایمان سب کا ایک چیز تھا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ سب کے ساتھ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پر اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیا دے کے بھیجا؟ لا الہ الا اللہ دے کے بھیجا۔ تو وہ لا الہ الا اللہ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا جو تسلسل دین کا چل رہا تھا، ہم کلمہ طیبہ پہ آئے تھے، گزشتہ بھی دیکھے کلمہ طیبہ کی ہم یعنی جو اہمیت ہے، کیا ہے کلمہ طیبہ کی اہمیت، ہم ہر واقعہ یعنی قرآن سے دیکھے، حدیث سے دیکھے، انشاءاللہ اور مزید کلمہ طیبہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پھر کلمہ طیبہ بھی شروع کرنا۔ ابھی تو ہم خالی اہمیت دیکھ رہے کلمہ طیبہ کی، ابھی کلمہ طیبہ شروع نہیں کرے اپن، ابھی نہیں، کلمہ طیبہ ہمارا شروع نہیں ہوا ابھی تو اس کی اہمیت سے بھی ہمارے پاس کیا ہے کلمہ طیبہ۔ 2-3 ہفتوں سے ہم خالی اہمیت دیکھ رہے ہیں اس کی۔ اور کلمہ طیبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کے تعلق سے فرما رہا کہ کیا ہے کلمہ طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ یعنی حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، نہیں یعنی دیکھو کلمہ طیبہ جو قلب میں اتر جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے یعنی زمین پہ رہتا ہے، لیکن اس کا قلب اور روح عرش تک پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایک درخت کی مثال دے کے فرما رہا کلمہ طیبہ پہ جو ٹکتا ہے اس کو، جب کلمہ طیبہ جس کے قلب میں اتر جاتا ہے تو انہیں اپنا کام کچھ کرتا ہی نہیں، انہیں ہر کام مولا سے چھوٹا اس کا کام۔ قلب میں اترنا کیا ہے کلمہ طیبہ، اگر کلمہ طیبہ قلب میں اتر گیا تو انہیں محتاج بن جاتا پہلے تو نہیں۔ عرض فوق العزت تحت جتنی بھی مخلوق دکھ رہی نا، تمام مخلوق میں جب نظر ڈالتا ہے لا الہ الا اللہ کی نظر سے ڈالتا ہے، نظر تو دیکھا تو تمام کی تمام مخلوق کیا دکھتی؟ محتاج دکھتی اس کو، محتاج، صرف اللہ ہی مالک دکھتا اس کو، اللہ ہی یعنی معبود دکھتا، اللہ کی جگہ کوئی معبود نہیں دکھتا اس کو۔ لیکن آج معبود کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی۔ اب جو کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھا، انہیں کیا سمجھ رہا؟ ہر مخلوق میں جو حاجت رہو ایک پن دکھ رہا نا، وہ حاجت رہو ایک پن کے پیچھے پڑ رہا، انہیں اللہ کو مالک بول رہا، لیکن اللہ کے معنی ماسی والا کو بھی مالک سمجھ رہا ہوں، خود کو بھی مالک سمجھ رہا، اور اس کو یہ گھر کا مالک، اس کو وہ گاڑی کا مالک، سب کی یعنی پوری مخلوق کو بانٹ دیا بغیر کلمہ طیبہ سمجھے کہ نماز پڑھا، روزے رکھا، سب کرا، لیکن کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیا، کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیا انہیں۔ تو جو کلمہ طیبہ کو سمجھا، سب سے پہلے اس کا پہلا اعتبار انہیں اللہ ہی کو مالک دیکھتا، اللہ ہی کو مالک دیکھتا، پوروں کی نفی کرتا، کوئی مالک نہیں، سب محتاج ہے، جو آتا اس کے سامنے محتاج دیتا، اس خود کو بھی اپنے آپ کو بھی محتاج دیکھتا ہوں۔ اور پھر کلمہ طیبہ سے اور آگے بڑھیں گا انہیں تو کیا کرتا انہیں
تمام مخلوق پہ نظر ڈالیں گا تو سب کو مجبور دیکھتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی مجبور دیکھتا ہوں، ساری کائنات کو مجبور دیکھتا، صرف اللہ ہی کو مختار دیکھتا ہوں۔ اور قریب طیبہ کہ اور ڈیپ میں جائیں گا تو انہیں تمام مخلوق کو مردہ ہی دیکھتا ہوں، پورے مردہ ہے، آج زندہ دکھ رہا نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے رب کا انکار کر دیتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ آج زندہ دکھ رہا لیکن وقت ایسا تھا جب مردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، ہم نے تم کو حیات دی، فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دیں گے، ثم یحییکم، پھر تم کو حیات دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب ہماری طرف لوٹیں گے پر اللہ تعالیٰ۔ تو سما جو کائنات میں سب زندہ دکھ رہے نا، جس کی عمر 40 سال ہے، 41 سے پہلے کہا تھا انہیں، پھر ایک وقت آئے گا پھر انہیں چلیں گا، مردہ ہی ہے وہ۔ اب جو دکھ رہا نا انہیں زندہ ہے، ہم سمجھ رہے زندہ ہے، کوئی مخلوق زندہ نہیں ہے، ہر مخلوق مردہ ہے۔ هو الحی القیوم، وہی قائم ہے، وہی زندہ ہے۔ یہ وہی کی ضمیر کیا ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے آگے، باعتبار افعال میں سمجھیں گے، یعنی وہی صفات میں سمجھیں گے کہ وہی زندہ ہے، وہی قائم ہے، سے مراد نہیں، اس کے علاوہ تمام کے تمام مردہ ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ جو ادھر جائیں گا ان کے خل میں، تو باعتبار صفات دیکھیں گا پوری مخلوق کو مردہ ہی دیکھیں گا، سب مردہ ہے، پورے ناقص ہے، پورے کامل ہے، صرف اللہ ہی ہے، حیات اسی کو ہے، وہ نہیں زندہ دکھیں گا۔ تو ہوتے ہوتے انشاءاللہ جب جائیں گا انہیں، تو جب اس کے خل میں اتریں گا بات کہ اللہ ہی ہر جگہ نہیں، خدم اللہ ہی ہے، خود سے قائم وہی ہے، بقیہ سب عدم ہے پورے، کوئی مخلوق یعنی خدم ہے نہیں، کوئی خود سے قائم ہے، ہم کوئی مخلوق خود سے قائم نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ دیکھنا ہے ہمارے کو۔ ہم آیت الکرسی پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو الحی القیوم کئی وقت پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ رہے نہیں اپن، سمجھ رہے، سمجھنا ہے اس کو، کیسا سمجھیں گے؟ لا الہ الا اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے سمجھ میں آتا سب چیزیں، تو کلمہ طیبہ وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کلمہ طیبہ کو فرما رہا ہے کیسا ہونا، یعنی جسم، یعنی ایک اہل طریق بھی یعنی صف میں ٹھہرتا ہے اور ایک عام مسلمان بھی صف میں ٹھہرتا ہے، دونوں کا جسم زمین پہ رہتا ہے، لیکن اہل طریق جو ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کا جسم تو یہاں پر رہتا ہے، لیکن ان کی جو قلب کی شاخیں ہے نا وہ آسمانوں میں پھیلی رہتی ہے، وہ دکھتی نہیں ہمارے کو۔ ایسا بھی درخت ہوتا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایسے درخت کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، کلمہ طیبہ، پاک کلمہ ہے، یہ پاک کلمہ نہیں، کلمہ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ کی امت میں گزشتہ سمجھے کہ اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، لانے والے بھی پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جس کے قلب میں اتر جاتا نا وہ بھی کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہو جاتا۔ جب یہ کفر اور شرک کی گندگی سے پاک ہو جاتا نا انہیں، پاک ہونے کے بعد میں جب اس کی قلب کی شاخیں عرش تک پہنچ جاتی، کلمہ سمجھے تو عرش تک پہنچتے، خالی میں عرش تک پہنچ گیا، میں عرش تک پہنچ گیا، نہیں نہیں، اللہ والے دیے یہ علم ہم کو دے رہے ہیں، ہم کو وہ کام کرنا ہے، ہمارے وہاں تک پہنچنا ہے، ہمارے کو علم تو آ گیا، اس کے اوپر عمل کر کے وہاں تک پہنچنا ہے ہمارے کو، نہیں، علم کریں گے اس کے اوپر عمل، یعنی علم حاصل کر کے اس پہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں، کوئی بھی چیز رہ دو، علم آ گیا اس کے اوپر عمل نہیں کریں تو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، صرف علم ہمارے تک رکھ لیں گے پر اس کو عمل، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، جیسے مثال کی طور پر ڈاکٹر ہے، MBBS ڈگری حاصل کر لی ہے اپن، لیکن اس پر عمل نہیں کرے تو فائدہ ہوتا نہ کسی کا، چلو فری میں تو بھی علاج کرنا لوگوں کا، نہیں تو مخلوق کا تو بھی فائدہ ہوتا، خود کو پیسہ بھی آتے، نہیں خالی سیکھ لوں گا میں، علم پورا ہے میں کہ MBBS کا، میں پیشنٹ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا فائدہ ہوا میرا علم حاصل کر کے؟ نہیں، علم جو ہے نا عمل کا تقاضا کرتا۔ اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے محفل میں ہے سب جو بیٹھے ہوئے، سڈن کسی کو طبیعت خراب ہو گئی، اٹیک آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو کیا کرتا انہیں اس کا علم تقاضا کرتا، دیکھ اس کو، نہیں، ہر جس کے اندر بھی جو بھی کاریگری ہے MBBS کو، اگر ایسے سچویشن میں کہ کوئی فنکشن میں یا کہیں محفل میں کہیں بھی ہے، کہیں بازار میں کسی کو طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر کا کیا کرتا ہے، اندر سے علم تقاضا کرتا، دیکھ اس کو جا کے دیکھتا انہیں، ہائی وے پہ جا رہے گاڑی خراب ہو گئی، کوئی میکینک کا گزر ہوا تو میکینک رک کے اس کے علم میں جیسے کیا رہتا اس کے دل میں، یعنی اپنے علم کو ظاہر کرنا، علم اس کا علم جو ہے نا عمل کا تقاضا کرتا، ارے گاڑی خراب ہوگی تو نے تو کون بنانا، نہیں یہ جنگل میں ہائی وے پہ کون ملتا ہے اس کو، تقاضا، جب انہیں پیسے نہیں لیتا ہوں نہیں، پیسے نہیں لیتا ہوں صرف تعریف ہونا بولتا، ارے صحیح وقت پہ مل گئے بھائی آپ، پیسے تو نہیں نہ خالی تعریف کر دو بھائی، نہیں پھول جاتا نہیں موٹا ہو جاتا خوشی سے۔ ڈاکٹر بھی وہ وقت پہ پیسے نہیں لیتا، صرف اس کی تعریف کرنا، خالی نہیں اس کی تعریف کرنا۔ اسی طرح اہل طریق کے خل میں بھی ایمان رہتا، اہل طریق کے خل میں ایمان رہتا، وہ کہاں پہ استعمال کرنا ہونا ایمان، پھر وہ خالی علم حاصل کر لیا، خالی لا الہ الا اللہ کا پورا علم لے لیے،
لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کریں کیا فائدہ پھر؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کا علم ہے لیکن اس کے اوپر عمل ہونا ضروری ہے. جب عمل ہوگا تو اس کا عمل کیا ہے؟ جسم تو زمین پہ رہیں گا لیکن اس کی شاخیں، اس کے خلق کی شاخیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچنا ہے. اس کے اوپر عمل کریں گا تو جاتا ہوں وہاں تک، نہیں تو کہاں سے جاتا ہوں؟ نہیں. کیسا دیکھیں گا؟ تو اللہ کو مالک دیکھے گا ٹھہرا نماز میں، تو اللہ ہی کو مالک دیکھنا، دوسرے کو مالک نہیں دیکھنا. خود اپنے آپ کو بھی محتاج دیکھنا، خود اپنے آپ کو محتاج دیکھنا. جب جاتا مولا کی طرف جب متوجہ ہوتا ہوں میں محتاج ہوں مولا، نہیں یہ بل تیری ہے، میرا کیا ہے؟ پھر میرے پاس، میرے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلیمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ایک پاک درخت ہے جیسی مثال فرمائی اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی. وہ ایک پاک درخت ہے. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلیمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. نہیں، اصلها ثابت، یعنی اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کلمہ طیبہ کی. اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. وہ یعنی ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے، ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے. وہ یعنی ایمان والے کا جو ایمان ہے نا زمین پہ جب رہتا ہے انہیں تو اس کی ایمان یعنی اتنا مضبوط رہتا ہے زمین پہ. جب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا تو اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی رہتی، عرش تک چلی جاتی اس کی شاخیں، عرش تک چلی جاتی اس کی شاخیں. اللہ کا دیدار کرتے رہتا ہے. انہیں کیا دیدار کرتا اللہ کا؟ نہیں، مولا کا دیدار کیسا کریں گا؟ کیوں کیسا نہیں کرتا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، سمجھ اللہ کو دیکھ رہا ہے. سب اللہ ہی کو دیکھ رہے، ہر ایک کی نظر اللہ ہی پر ٹکی بھی ہے لیکن سمجھ رہا کوئی بھی نہیں، سمجھ رہا کوئی بھی نہیں. سمجھانے والے ہونا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے اللہ لیکن دیکھ رہے کوئی بھی نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہے. ہم سے مخاطب اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی نظر ہے مگر دیکھنے والا نہیں ہے. توجہ کرنا حفاظت ہے نا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں تم میری طرف متوجہ ہو. متوجہ ہے تو دکھتا اللہ. ارے اللہ دکھتا کیا؟ پھر عبادت کس کی کر رہے؟ پھر ان تعبد اللہ کأنک ترہ، یعنی تو عبادت ایسی کا گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا اللہ کو؟ نہیں، مالک دیکھ رہا اللہ کو. کون دیکھے مالک اللہ کو؟ نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، خالی بول رہے ہیں. کہاں ہے مالک اللہ؟ بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو مالک بولنا ایمان نہیں ہے، اللہ ہی کو مالک بولنا ایمان ہے. اللہ ہی کو مالک سمجھنا یہ ایمان ہے. اللہ مالک ہے پوری دنیا بولی، کافر بھی بولا، دیوڑے وکٹی بولا، انگریز بھی بولا گاڈ از ون، ہم بھی بولا اللہ ایک ہے، اللہ مالک ہے، سب بولے. نہیں، اللہ مالک ہے بولنا ایمان نہیں ہے. نہیں، اللہ ہی مالک ہے یہ سمجھنا ایمان ہے. جاننا ایمان ہے، جان رہے نہیں پر خالی بول رہے خال 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 خال. نہیں، ذکر لا الہ الا اللہ میں اپن خالی نہیں. کیا ہے وہ کلمہ گو پہ ہے ہم سب پورے میں. کلمہ گو سے کلمہ داں پہ آنا ہے. کلمہ گو سے کلمہ داں پہ آنا ہے، اس کا کلمہ شو پہ آنا ہے، کلمہ بی پہ آنا ہے، پھر کلمہ شو پہ آنا ہے. یہ مرتبہ ہے کلمہ طیبہ کے. اب ہم کلمہ دا پہ ہے خالی، اللہ دکھتا ہے. یار جانے تو دکھیں گا نا ہمیں. جو جڑی بوٹی میں کون سی چیز کا علاج ہے، کئی جنگل میں گئے تو کئی جڑی بوٹیاں ہیں. ہمارے گھر کے آزو بازو کئی جھاڑے ہیں، اس میں کئی فائدے ہیں لیکن وہ فائدے ہمارے کو نہیں دکھ رہے. جڑی بوٹی کس کو دکھتی؟ اب ہم کہیں جنگل سے گزر جاتے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں جھاڑوں کی. وہ ہمارے گھر کے آزو بازو کئی جھاڑے رہتے، جنگلی جھاڑ دکھنے میں جنگلی جھاڑ رہتا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ رہتا، کچھ نہ کچھ اس میں دوائی رہتی، کوئی نہ کوئی بیماری کی علاج رہتا اس میں. جڑی بوٹی کوئی نہ کوئی رہتا لیکن ہمارے کو نہیں دیتا، ہم اس کا اندھے ہیں. وہ جڑی بوٹی میں سر درد کا علاج ہے، وہ جڑی بوٹی میں پیٹ کے درد کا علاج ہے، وہ جڑی بوٹی میں بخار کا علاج ہے، سب ہے اس کے اندر لیکن ہمارے کو نہیں معلوم کیونکہ ہم جاہل ہیں. نہیں، ہم بھی دیکھ رہے پھر وہ جڑی بوٹی کو حکیم دیکھ رہا. ہمارے علم میں دیکھ رہے دونوں بھی اس کو لیکن دونوں کے علم میں فرق ہے.
ہم کو معلوم ہے خالی کہ فلاں جڑی بوٹی کا نام ہے، وہ فلاں جڑی بوٹی ہے، اس کے اندر سر کے درد کا علاج ہے بول کے معلوم، لیکن وہ جڑی بوٹی وہی چیز نہیں معلوم ہے ساتھ میں نہیں معلوم۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، علم ہے ہمارے کو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، علم ہے ہمارے سب کو، پوری دنیا کی علم ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ علم کو دیکھا کون؟ علم ہاتھ نہیں، جو فنا ہوا اس کے اوپر وہ نہیں دیکھتا، انہیں فنا ہوا حکیم اس کے اوپر علم حاصل کرا، جان لگایا، مال لگایا، تو معلوم ہوا اس کو کہ یہ جڑی بوٹی میں فلاں چیز کا ہے علاج ہے بول کے۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے، دونوں کی نظر ہے نا بھائی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے، اس کا دیکھنا کمال ہے نہیں، ہماری نظر ناقص ہے، اس کی نظر کامل ہے، اس کے اندر کیا ہے دیکھ رہا ہوں نہیں، تو علم ہے تو اس کے اوپر عمل بھی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتا ہے کیوں؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں نہیں، اس سے کیا نصیحت حاصل ہو رہی ہے ہمارے کو؟ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے یہاں پہ، ایک درخت کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، ایک پاک درخت ہے، اس کی یعنی جڑیں زمین میں مضبوطی سے یعنی بیٹھی بھی ہے اندر مضبوطی سے، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اس کا ایمان قلب میں اتنا مضبوط رہتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی رہتی ہے، اور انہیں ہمیشہ آسمانوں کا دیدار یعنی عرش کے دیدار میں رہتا، مولا کے دیدار میں رہتا، اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، اس کو دنیا سے کوئی دینا، یعنی دنیا میں اگر کسی سے حاجت پوری ہوتی اگر دیکھا انہیں تو اس کے اوپر یقین نہیں کرتا، انہیں یقین نہیں کرتا کہ میری حاجت انہیں پوری کر سکتا، حالانکہ معلوم ہے اسباب پورے اسی کی طرف بتا رہے کہ اسی سے میری حاجت پوری ہو سکتی، تو بھی انہیں اسی طرف نہیں دیتا۔ اگر انہیں بولا کہ اس سے میری حاجت پوری ہوتی ہے، انہیں کامل ایمان والا نہیں ہے۔ پورے اسباب پورے بند ہونے کے بعد میں کسی ایک کی طرف ہی توجہ ہوتی کہ میری پوری حاجت یعنی میری جتنی بھی حاجت ہے اس کے علاوہ کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان لاتا، شیطان نفس دنیا لا کے ہمارے کو اس میں گھیر کے یعنی اپنے خلق کو ادھر ہی توجہ کراتے، دیکھ اسے تیری حاجت پوری ہو، جا اس کو بول، جا اس کو بول، جا اس کو بول نہیں، جب اس کو بول رہا بھی تو اس کی طرف انہیں توجہ نہیں لگتا نہیں، ہے انہیں ذریعہ ہے لیکن اس کو جب بول رہا ہو نہیں بھائی میری فلاں حاجت ہے، میری حاجت یہ کام تم پورا کر سکتے، کرتے کیا نہیں، نسبت برقرار رکھ رہا مخلوق کی انہیں، لیکن توجہ پوری اللہ کی طرف اس کی، انہیں کیا پوری کرتا ہے، انہیں مجبور ہے نہیں، انہیں خود محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فقیر بولا، انہیں میری حاجت کہاں سے پوری کر سکتا، میں بھی فقیر انہیں بھی فقیر نہیں، ہمارے کو فقیر نے بولا اللہ تعالیٰ، صرف نہ اس کو بولا اے انسان یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، پورے انسان۔ جب اب ہماری کیفیت کیسی رہتی، ہم جو لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے، ہماری کیفیت ارے بھائی انہیں میری حاجت پوری کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بولا انہیں فقیر ہے، فقیر حاجت پوری کر سکتا نہیں، فقیر حاجت پوری کر سکتا، انہیں خود فقیر ہے، دوسری کی حاجت کیا پوری کریں گے ہم نے، فقیر سے مانگتے بھائی تو دے بول کے، بھائی سب فقیر ہے اللہ کی نظر میں، اللہ ہی غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو پر اللہ تعالیٰ۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی ایمان رہتا کہ اللہ کے فقیر ہے، میں بھی فقیر ہے، انہیں بھی فقیر ہے، انہیں بھی کیا دے سکتا ہے نہیں، انہیں نہیں دے سکتا ہے، دینے والے کی ذات اللہ کی، یہ ہے ایمان والے کا مضبوط، جو جڑ اس کی مضبوط آسمان میں، یعنی اس کی جڑ جو ہے نا مضبوط زمین میں گڑی بھی ہے، جو ہے کہاں ہے زمین پہ ہے نا، زمین پہ تو آزمائش ہے ہماری، زمین میں جب ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں تو ہماری آزمائش ہے، زمین کے اندر چلے تو ختم ہوگا ہمارا کام۔ اب ہم زمین کے اوپر ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا بولا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوطی سے زمین میں دفن ہے، زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ تو ایمان والے کی یعنی جو جڑ ہے کیسا گاڑا ہے انہیں زمین کے اوپر، انہیں حاجت روا نہیں، انہیں محتاج ہے، یہ مضبوط جڑ ہے اس کی، مضبوط جڑ ہے یہ، اصلها ثابت۔ اب انہیں اس کے اندر کیا دیکھ رہا، اس کی نظر کہاں ہے، ارے عرش پہ ہے اس کی نظر، انہیں محتاج ہے تو مالک کون ہے پھر، اللہ ہے۔ اب عرش بولتا وہ عرش سے مرا، ارے مومن کا قلب بھی اس کا عرش ہے، یہی چاہتے اس کا نہیں، یہی دیکھ رہا ہوں عرش کا نظارہ انہیں ہے تو زمین پہ، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو مومن کو، ارے میں زمین پہ جائے مانگ رہا، پھر دیکھنے میں کیا ہے، ارے نو اللہ حاجت پوری کرتا بول رہے، مانگ رہے غیر اللہ سے بولتا ہوں، دیکھنے والا یہ بولتا نہیں، تو اب دکھنے میں تو اللہ والا تھی، ارے بھائی میرے یہ فلاں حاجت ہے، آپ کر دیتے کیا پوری
اب سونے والا کیا ہوتا ہے انہیں بیٹھ کے درد دے رہے بھائی اللہ حاجت پوری کر سکتا، اللہ حاجت پوری کر سکتا بول کے، لیکن نہیں تو غیر اللہ سے مگر دیکھو بول کے شیطان یہ ہے۔ تو کیا ہے یہ ہے زمین پہ ہونا ان کی زمین، یعنی ایمان والے کی جو جڑ ہے نا مضبوط ہے یہاں پہ ہونے، یعنی ان کو مالک نہیں سمجھ رہا ہونے، ان کو محتاج سمجھ رہا ہونے۔ تو کس کو مالک دیکھ رہا؟ اللہ کو مالک دیکھ رہا، ان کی صورت میں مولا کو دیکھ رہا ہونے، مولا ان سے ذریعے میری حاجت پوری کرتا۔ تو ان کا ایمان مضبوط ہے بلکہ ان کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں پھیلی ہوئی۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا ہے۔ کیسا پھل دیا اس کو وہاں پہ ہمیں؟ کون سا پھل دے رہا ہے؟ اللہ مالک ہے، جب کا جب ذکر پاس الفاظ جاری کرتا، ہر ذکر میں ایک پھل آتا اس کو، اللہ 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 اللہ، ایک ساتھ سے لے گئی دوسری ساتھ آتی نا نہیں، ایک پھل گیا تو دوسرا پھل آتا نہیں آتا۔ سانس بھی کیا ہے ہماری اللہ اللہ، ایک ہر آن اللہ کے حکم سے پھل دیتے رہتا انہیں۔ یہ اللہ والے ہم یہ ذکر یہ اللہ 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 اللہ، ہر آن پھل مل رہا نہیں مل رہا نہیں۔ ایمان والا مضبوط رہنا، جب نظر پڑی یہ نہیں میری حاجت پوری نہیں، اللہ 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 مالک ہے۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ ہم ایسی بیانی مثالیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کرے، اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ پھر آگے کفر کلام کی بھی علامت بتا رہا اللہ تعالیٰ، آگے کفر کلام، یہ تو پاک درخت کی مثال ہو گئی، کلمت طیبہ پاک درخت سے مثال دیا اللہ تعالیٰ۔ ومثل، آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ، ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یعنی خبیث درخت کی مثال ایسی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اس کی جڑیں اوپر سے ہے، اس کو قرار نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ، قرار نہیں ہے۔ کفر کلام کی قرار نہیں ہے۔ کفر کلام جو کرتا ہے نا کیا کرتا ہے بھائی میری ان سے حاجت پوری ہوتی، یقین کرتا ہے مخلوق کے اوپر لیکن مخلوق حاجت پوری نہیں کرتی، ہاں دیتا ہوں بلکہ اینڈ میں ہاتھ دیتا ہوں، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہوں، اکھڑ جاتا، اوپر سے اکھڑ جاتا ہے۔ نہیں، کفر کلام کی مثال خبیث درخت کی طرح لگا، یعنی خبیث درخت ہے۔ کفر کلام کیا ہے؟ اس کو قرار نہیں ہے، اس کو یہ زمین ان کے اوپر سے چاہیے، جو مخلوق کے اوپر نظر ڈالتا نا، مخلوق سے حاجت پوری ہوتی جو نظر رکھتا نا، یعنی ان سے میری حاجت پوری ہوتی، ان سے میری حاجت پوری، ان سے میری حاجت پوری ہوتی، اس میں کیا ہے قرار نہیں ہے اس کو۔ دیکھو دیکھو مسلمانوں میں بھی آج کل، غیر مسلم میں تو ہے کیا، مسلمان میں بھی ہے کیا، یہ کیا ہے؟ یہ نوکری چلے گی تو کیسا میرا، یہ کفر کلام ہے۔ یہ آج کاروبار چل رہا، کل ڈوب گیا تو میں کیسا، کفر کلام ہے۔ یہ کاروبار پالنے والا ہے، نوکری پالنے والی ہے، پالنے والا تو اللہ ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی زمین پر ضرور چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، سب کا رزق میرے پر فرض ہے پر اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوکری پہ تجارت پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ کفر کلام ہے۔ یہ آج مسلمان میں بھی ہے، یہ کافر تو کافر، مسلمان میں بھی ہے۔ نوکری سے پلتا ہوں میں، کاروبار سے پلتا ہوں میں، کرایہ تو پل رہا ہوں میں، گاڑی چل رہی تو پل رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ خراب گاڑی خراب ہوگی تو کیسا، کرایہ بند ہوگا تو کیسا، کاروبار بند ہوگا تو کیسا، نوکری چلے گی تو کیسا، ہے نہیں ہے دل میں۔ یہ کفر کلام ہے۔ یہ اوپر اوپر اس کی جڑیں اوپر ہی جائے، ذرا کاروبار بند ہو گئی اللہ کہاں ہے بولتا اکھڑ گیا، ذرا نوکری چلے گئی تو کہاں ہے اللہ، معیش ملا جائے گا اللہ میں نہیں بولتے، کفر کلام ہے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، سو قرار ہی نہیں ہے، ذرا مصیبت آ جائے اکھڑ جاتا ہے اللہ کہاں ہے بولتا، یہ کفر کلام ہے۔ یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو۔ کیا بولا میں شروع میں کہ انہیں مالک کو بھی اللہ ہی سمجھتا ہے، یعنی اللہ ہی کو مالک سمجھتا ہے، اللہ ہی کو مختار سمجھتا ہے، اللہ ہی کو زندہ سمجھتا ہے، اللہ ہی کو خدم سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری تفصیل سمجھا کہ آگے فرما رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم یہ قول ثابت کے ذریعے ایمان والے کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قول ثابت کے ذریعے نماز روزہ زکوٰۃ حج کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں بخشتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ظالمین کو نہیں بخشتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ۔ تو اتنی زمین، یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو زمین پہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کفر، شرک،
نفاق ارتداد سے محفوظ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، یہ قول ثابت کے ذریعے۔ کیوں؟ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے نا، مسلمان خاص طور سے گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہم بول رہے ہیں گناہوں سے بچ رہے بلکہ نہیں، صرف ایمان والا ہی بچتا ہے گناہوں سے، مسلمان نہیں بچتا ہے۔ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی پڑھتا ہے۔ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ مومن گناہ نہیں کرتا۔ اگر ہم کو گناہوں سے بچنا ہے تو ایمان آنا پڑتا خل میں۔ مومن ہی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ کیسا بچتا؟ کیوں پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما دیا یثبت اللہ الذین آمنوا، میں ثابت قدم رکھتا ہوں ایمان والے کو، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نہیں بولا یثبت اللہ مسلمون نہیں بولا اللہ تعالیٰ، یہاں پہ کیا بولا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اس کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہوں بولا۔ کیوں نے پوری دنیا سے نہیں کیا ہے وہ فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، تمام انسانیوں سے ٹوٹ کے مولا ہی کو حاجت روا بولتا ہے تو پوری مخلوق اس کے خلاف ہو جاتی، مخلوق خلاف ہو جاتی۔ تم کیا حاجت پوری کرتے؟ اب آج نہیں ہے مخلوق میری جی حضوری کرو بتی، میں اس کا کام کر سکتا ہوں، انہیں میرے کو لائٹ لے لینا بولتا ہے۔ آج مخلوق آج ہے، ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے۔ اللہ والے جو ہے نا دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ پوچھ رہے نہیں، خالی حلقوں میں چھپ کے الزام لگا رہے اللہ والوں کو، ان کو مطلب ہی نہیں ہے، ان کو مولا سے مطلب ہے، خود بھی مولا سے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو مولا سے جڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ ارے ہماری دعوت یہ تو یہاں دے تو تم حلقے کی دعوت کیوں رکھے؟ نہیں معلوم حلقہ رہتا سو ہم آپ لائٹ لے رہے نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یعنی قرآن کی ایک ایک آیات کے مزاج دنیا جان دو بھاڑ میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ یعنی تمہیں رب کے نام کا ذکر اس طرح کرو کہ ساری کائنات سے ٹوٹ جاؤ، ٹوٹ کے میری طرف ذکر کرو۔ آج ہم مخلوق کو منانے میں ارے انہیں کیا سمجھتا ہے، انہیں کیا سمجھتا ہے، انہیں کیا سمجھتا ہے، آسان تھا کہ شادی ہے کل ولیمہ ہے، کیا سمجھتے کہ لوگ آنے گئے تو کیا سمجھتے، 2 دن یاد رکھتے، 3 دن یاد رکھتے، کیا بھائی تم یہ آئے تھے، 2 دن بعد آتے ختم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حشر میں حساب لیں گا۔ مولا کی بات ہو رہی تھی، نہیں مقدم کس کو رکھا؟ مولا کو رکھا۔ تو کیا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ثابت قدم رکھتا ہے، ایمان والا گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہم جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں نا، چھوڑ دو کوشش گناہوں سے بچنے کی، نہیں بچ سکتے۔ مسلمان گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کی حفاظت اللہ نے کر رہا، اللہ ایمان والے کی حفاظت کر رہا۔ یہاں تو پہلے فرما جائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں برا ایمان والوں کو، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں برا، وہاں پہ بھی ثابت قدم رکھتا ہوں برا۔ اور فرما رہا اللہ تعالیٰ اور ایک آیت میں، آیت الکرسی کے بعد بھی فرما رہا نہیں کیا ہے وہ آیت؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو اس کو گمراہی سے نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، یعنی گمراہی کے اندھیرے سے نکالتے رہتا ہے اور ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے۔ کس کو؟ ایمان والے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا کافر کی بھی مثال دینا، وہاں پہ کافر کی مثال دینا۔ اللہ تعالیٰ کفر کلام کی مثال یہ اوپر ہی سے اس کو قرار نہیں ہے، اس کو قرار نہیں ہے، اوپر ہی سے کھڑ جاتا نہیں، ارے انہیں میری حاجت پوری کرتا ہوا تو کھڑ گیا، کسی سے حاجت پوری ہوتی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہتے۔ علم نہیں ہے ہمارے پاس کہ حاجت انہیں پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھو جتنی بھی آج زیادہ تر تعداد، چاہے وہ مسلمانوں کی بات لے لو، مسلمان خود مخلوق کو راضی کرنے میں لگا، کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ میرے اس سے حاجت پوری ہوتی، یعنی وہ اس کو خرارش نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرما اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یعنی کافر کو یعنی ہدایت سے نکال دیتے، جو کفر کرتا ہے اس کو ہدایت کے رفانے نہیں تھے، اس کو یعنی ہدایت سے نکال کے اس کو گمراہی میں ڈال دیتے قرآن کا، کس کو؟ کافر کو۔ تو کافر کے تعلق سے یہاں پر فرمان اللہ تعالیٰ، تو ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارے کو کہ کلمہ طیبہ سمجھنا ہے۔ ہم 3-4 ہفتے سے کیا کر رہے تھے؟ کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھ رہے تھے۔ اب انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں کلمہ طیبہ شروع کریں گے، یہاں تک کہ ہم قرآن سے، حدیث سے، واقعات سے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے،
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے کلمہ طیبہ کی اہمیت سمجھے، اور حشر کے میدان میں کلمہ طیبہ کی کیا اہمیت ہے، اور اعمال کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، تمام کے تمام صرف کلمہ طیبہ کی اہمیت دیکھ لیتے آ رہے اب تک 3-4 ہفتے سے۔ اب کلمہ طیبہ کیا ہے وہ شروع کریں انشاءاللہ سلمان چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جاننا ہے، اس کا عمل ہے جاننا۔ جب تک جانیں گے نہیں ہمارا مقصد حیات پورا نہیں کر سکتے۔ کلمہ طیبہ وہ ہے، وہ کام میں ہم کو اللہ والے لگائے، لیکن شیطان نفس دنیا ہم کو یہ کام سے روک رہا نہیں۔ کیوں؟ ہم جسم قلب اور روح کو اللہ کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، صرف جسم سے آ رہے ہیں لیکن قلب ہمارا پورا دنیا میں رہ رہا، قلب ہمارا پورا دنیا میں نہیں۔ عشق محبت بیماری دنیا سے ہی ہے، اس کو توڑانا ہے، یہ بیماری ہمارے اندر، کفر شرک نفاق ارتداد۔ اب یہ اتنی بڑی بیماری ہے، یہ بیماری کیا سے کیا ہے نہیں، یہ بیماری کیا ہے ہمارے بچپن سے ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے نہیں، مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے، مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے۔ اب یہ جتنے بار اندر گیا نا اتنے بار نکالنا پڑتا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، نکالیں گے تو جب ایمان والے بنتے ہیں، جب تک ایمان والے نہیں بنیں گے نہیں۔ تو کلمہ طیبہ ہمارے کو یعنی دین میں ہم دیکھیں کہ کامل دین شروع سے ہمارا دراصل تو دین کا ہی چلا، دین سے ہٹے نہیں، ہم دین سے ہٹے نہیں۔ اکثر ہمارے اوپر الزام لگاتے کہ خانخواہوں میں اللہ والوں کے پاس پورے مشرکانہ کام ہوتے، وہاں پہ جانا نہیں، وہاں پہ گئے تو اپنا حیث ہونے سے ایمان چلے جاتا، بدلے ایمان والے نہیں بنتا۔ شیطان کو کیا سمجھنا ہے، شیطان جہاں پر مولا ملتا ہے وہیں سے روکتا ہے شیطان۔ یہ محفل میں ہم اور خانخواہوں کا کام ہی ہے کہ ایمان کی دعوت دینا، عمل ایمان والا چھوڑتا نہیں پہلے تو نہیں، عمل ایمان والا یعنی ایمان والا کبھی عمل نہیں چھوڑتا، اور جو عمل کرتا نا ایمان والا ہوتا اپنی گارنٹی نہیں ہے۔ عمل سے ایمان کا جب ایمان ہے تو عمل کیسا بھی کرتا ہوں، ایمان مقدم ہے اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ اور جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہو یا چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام کے تمام عمل اللہ تعالیٰ ایمان والے کی طرف متوجہ کرا نہیں۔ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو نہیں۔ دیکھو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ روزے کی طرف ہم غور و فکر کریں گے تو ایمان والے کی طرف ہی متوجہ، ہر عمل کو اللہ تعالیٰ ایمان والے کی طرف متوجہ ہے، تو ایمان مقدم ہے۔ اس وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرا ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا اللہ تعالیٰ۔ یہ سمجھ جائے گا جو انسان یہ سمجھ گیا، اب انہیں دنیا سے تعلق ختم ہوا تھا اس کا، کسی کوئی مخلوق سے اس کو امید نہ رہتی، امید صرف اللہ سے رکھتا، انہیں عبادت بھی اللہ ہی کرتا، لیکن دنیا میں جو حکمت کی کام ہے برابر کرتے رہتا، ہر کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب اللہ میری حاجت پوری کرتا، میں وہ مخلوق سے لینا دینا نہیں ہے کہ میں چھوڑ کے جا کے جنگل میں بیٹھ رہا ہوں، ویسا کرنا نہیں ہے ہمارے کو۔ لیکن سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، ایمان لانے کے بعد میں اب اس میں جہاد کرنا ہے نہیں، اس میں جہاد کرنا ہے۔ اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم شروع میں آیت رکھے نا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں کہ تو تم کو دردناک عذاب سے بچائے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، پہلے ایمان رکھا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کیا فرما رہا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی راہ میں کیا ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو، بولا اللہ تعالیٰ جہاد کرو۔ جہاد بول تو ہمارے پاس جہاد کا ایک مطلب ہی الگ سمجھ لے، جہاد بول تو ہمارا تلوار جنبی لے کے نکل جانا جہاد نہیں، جہاد وہ نہیں، جہاد نہیں، اپنے یہاں پر نفسوں پر جہاد ہے، جہاد فی یعنی جہاد ہے اکبر ہے، یہ نفسوں پر جہاد کرنا ہے، اصل جہاد یہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں، اللہ کو پانے میں، اللہ کی راہ میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ پہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کس سے، جان اور مال سے، جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے تو کامیاب ہوتے۔ جب تک یہ جان نہیں لگائیں گے، جب تک مال نہیں لگائیں گے، جب تک ہم یعنی دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا مقصد حیات پورا تھا۔ جان بھی دینا ہے ہمارے کو، وقت دینا ہے اس کے لیے، جان مطلب شہید ہو جانا نہیں ہے، ہمارا وقت دینا ہے، اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا ہے، ہفتے میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نکال کے دین سمجھنا ہے ہمارے کو۔ تو اب آنے والے پروگرام میں لا الہ الا اللہ کو اسٹارٹ کریں گے کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کیسا ایمان لے رہا، کس پر ایمان لے رہا، اور محمد رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لے رہا، کیسا ایمان لے رہا، اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، لا الہ الا اللہ میں اللہ کے کتنے نام ہیں، محمد رسول اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، اور اس میں کئی ہیں اتنے، یعنی علم لا الہ الا اللہ کا اتنا ہے کہ کھولتے جاؤ کھلتے رہتا علم، اس میں جیسے علم آتے رہیں گا اس کے اوپر عمل شروع ہو جانا ہمارا۔ اور میں شروع سے ایک عمل بتا رہا ہوں سب کو کہ جب تک کہ ہمارے کو یعنی اعتبارات ہلا نہیں آئیں گا، ایک ہمارے پاس ایک استدار رہنا کہ جو شے پہ نظر پڑی اس کا مالک اللہ ہے، یہ ہمارا عمل اور ہمیشہ اتنا بھی اگر عمل لے کے چلیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم شرک سے بچ جائیں گے، جنت تو مل جائیں گی، کم از کم جنت تو مل جائیں گی،
لیکن اگر مرتبے ہونا ہے تو سمجھتے رہنا ہے بابو انشاءاللہ تمہیں. اعمال سے مرتبے نہیں بڑھتے کبھی بھی, ایمان سے مرتبہ بڑھتا. ہماری غلط فہمی ہے, میں رات بھر نماز پڑھا تو میرا مرتبہ بڑھ جاتا, زندگی بھر بھی نماز پڑھا تو مرتبہ نہیں بڑھتا, زندگی بھر بھی اگر روزہ رکھیں گا تو مرتبہ نہیں بڑھتا. مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ پہ بڑھتا. کتنے بھی زندگی بھر بھی دیکھو ہم روزے رکھیں گے, دن میں روزے رکھیں گے, رات بھر قیام کریں گے, لیکن مرتبہ نہیں بڑھتا ہمارا. ایمان سے نہیں, لا الہ الا اللہ سے مرتبہ بڑھتا ہمارا. کافر اگر مسلمان ہونا ہے تو کیا ہونا ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. نہیں اس کے بعد وہی کلمہ پڑھ کے کیا تھا مسلمان مومن کے درجے پہ آتا, مومن کے درجے سے پھر وہی کلمہ پڑھ سمجھ کے کیا کرتا انہیں صالحین کے درجے پہ آتا, صالحین کے درجے سے کیا کرتا وہی کلمہ پڑھ کے انہیں کیا کرتا پھر انہیں نہیں شہید کے درجے پہ آتا, شہید سے پھر صدیق کے درجے پہ آتا, صدیق سے نبیوں کے درجے پہ آ جاتا ہوں. یہ ہے اس کا کلمہ. یعنی ایمان والا جو ہوتا نا وہ صالحین, شہداء, صدیقین اور نبیین, یہ 4 مرتبے انسان کے. اس کا عمل کیا ہے کہ صالحین کا عمل کیا ہے, نہیں اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے انہیں, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے انہیں, اور ذکر کثیر کرتا ہے انہیں. یہ صالحین کا مرتبہ ہے. چاہے اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے, یعنی اللہ کے یعنی احکامات پہ عمل کرتا ہے, اس کی مناہیت کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے, پرہیز کرتا ہے, اور ذکر کثیر کرتا ہے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد اگر انہیں وہ کرتے ہوئے اگر انہیں یعنی کیا ہے شہید کے مقام پہ آ گیا تو شہید کا عمل کیا ہے, یعنی اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی. یعنی اوامر و اب شہید کا مرتبہ کیا, اس کا عمل کیا ہے, شہید کا عمل کہ اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے, اور ذکر دوامن کرتا ہے انہیں, ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا انہیں. دوامن ذکر یعنی ہمیشہ, صبح شام ہمیشہ ذکر میں رہتا اللہ تعالیٰ کی. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یعنی کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے میرا ذکر کرتا ہے. یہ شہید کا مقام ہے. ذکر دوامن ہمیشہ ذکر میں رہتا ہوں. جو اللہ والے ہم کو ذکر دیے, کوشش کرنا ذکر پاسن پاس جو ہم کو دیا گیا ہے اس کی مشق کرتے رہنا ہمیشہ. جب یہ یاد آئے مولا کی طرف توجہ کرنا, اللہ کا ذکر کرنا چھوڑنا ہے انشاءاللہ. یہ کرتے کرتے انشاءاللہ شہید کے مقام پہ بھی آئیں گے اللہ چاہتا نے. اور اس کے بعد میں جو صدیقین کا مرتبہ ہے وہ کیسا ملتا, اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا, اور ذکر دوامن کرتے ہوئے تحصیل علم کرنا, علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا. جو علم حاصل کر لیتا ہے تو تصدیق کرتا انہیں کہ جب علم آ گیا لا الہ الا اللہ کا کہ کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے, تو انہیں صدیق کے مقام پہ آتا. تصدیق کرنے کے بعد صدیق کے مقام پہ آتا انہیں. نہیں اس کے بعد وہی سیم یہی عمل پھر اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا, اور ذکر دوامن کرتے ہوئے تحصیل علم, یعنی تحصیل علم کرتے ہوئے پھر ترسیل علم بھی کرنا, علم بانٹنا پھر لوگوں کو. وہ نبیین کا کام ہے علم بانٹنا. کلمہ طیبہ سے پورا ریلیٹڈ, کلمہ طیبہ چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہیں تو کلمہ طیبہ کا وہ مقام ہے. آج ہم سمجھے کہ کلمہ طیبہ کا مقام کیا ہے. اب آنے والے پروگرام میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے معنی دیکھیں گے. لا سے کیا مراد ہے, الا اللہ سے کیا مراد ہے. انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کے نام سے, جو بھی ہے جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش. اس کے بعد پھر نماز روزہ زکات بھی ہر سمجھیں گے ہم. جو کلمہ طیبہ اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ سمجھیں اعمال خود بخود اتر جاتے ہیں ہمارے. گناہوں سے جب جیسا بچتے جائیں گے نا ہم, انشاءاللہ اعمال میں بھی ہماری سدھار آتے رہتا. تو آج یہاں تک بات رکھیں گے, آنے والے پروگرام میں تسلسل کنٹینیو کریں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سب میں قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.